ٹیلی فون ٹوائلٹ میں سودا کر رہا ہے, چکا لے مال چکا دے اجے, وہ فٹے منہ تیرے سودے دا, وہ کام کر جڑا کرنا ہے. ایک ہمارے جتوئی سردار تھے, فوت ہو گئے, ان کا نوکر آتا تھا جب ہماری جماعت زمیندارہ چلتی تھی, وہ بیان سنتا تھا, پھر بیٹھ کے مجلس اس میں بھی سنتا تھا. تو مجھ سے کہنے لگا, ہوگا کوئی 60-65 سال, مولانا صاحب میں ایس واری اپنی سوانی سمجھتے بھی ہماری علاقے کی زبان ہے, میں اپنی سوانی نو آکھیا ہے ہوں میرا دل انج کریندا ہے تینوں باواں منجی تے تیرے پیر دھو تے میں پانی پیواں. اس اگوں میں نے آکھیا لکھ لعنت ساری حیاتی میں نو لتر مارے نہیں, جس لے میرے چٹے وال ہو گئے ہونا نا میں تیرے پیر دھوتے پیواں. میں انہوں آکھیا میں نو پتہ ہی کوئی نہ ہے بھئی سوانی نال بھی چنگا کریندا, میں نو تا ہن پتہ لگا بھی چنگا کریندا. ایک دفعہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنے تو مجھے کہا مجھے کوئی نصیحت کرو. میں نے کہا خوش آمدیوں سے بچنا, ایک مشورہ کر کے چلنا. 2 نصیحتیں. 6 مہینے گزرے تو سارے پاکستان میں چاکنگ ہو گئی, وقت کا سر سید پرویز الہی. میں نے کہا جتنی مٹی پلیت سر سید کی آج ہوئی ہے شاید ہی کبھی ہوئی ہے, کہاں سر سید کہاں پرویز الہی. ٹرکوں بسوں کے پیچھے جملے ہوتے ہیں, میں نے جوڑے ہوئے ہیں. تو نئی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری بھی. چکور نخرے سے چلتا ہے. میں نے زامبیا کے جنگل میں چکور دیکھا نا, تو مجھے پتا چلا کہ ویکھ ٹور چکوری دا کیا مطلب ہے. کوئی چکور بڑے نخرے سے چلتا. جب پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں. جب اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. جب وہ اور پرانی ہو تو ایک ملنگ بنا ہوتا ہے, لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو. پرانی کو جب رنگ روغن ہو جاتا ہے تو پھر لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا. بھائی کوئی پٹھان ناراض نہ ہوئے. ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے کہا خان جی بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا. انہوں نے کہا خوشا کوئی بات نہیں, اس کو نسوار کھلاتا رہتا ہوں, جب نشہ ٹوٹے گا میرے پاس ہی آئے گا. ٹیچر نے پڑھایا ہوتے تھے ایڈیو آ کے امتحان لیا کرتے تھے, تو لڑکے نے پڑھا چونکے چونکے کو چونکے. تو اس نے کہا ٹیچر سے یہ کیا بچہ پڑھ رہا ہے؟ کہا جی الو کے پٹھے کو کئی دفعہ کہا ہے چونکا کہا کرو یہ چونکا پڑھ. ابھی چند دن پہلے کی بات, میرے اپنے علاقے میں ہم دیہاتی لوگ ہیں, ایک گاؤں کے لوگ ہیں, میاں صاحب مجھے کہتے ہیں میاں صاحب بیان کرو نا ساڑی وستی بیان کرو. میں کہا بابا حلی میں ویلا کو نہیں کر لے ساں. اب میں بیان سے اترا تھا, مجھے پیشاب کا تقاضا تھا, میں ٹوائلٹ جا رہا تھا. او میرے نال لا میاں صاحب طریق دے ہو نا, قدم بڑھاؤ گے طریق دے ہو نا. اب میں جا رہا ہوں, آخر ٹوائلٹ کا دروازہ آ گیا. میاں صاحب طریق دے ہو نا. میں کہ رل تے پیشاب کر لے تو پھر میں طریق دینا. ایک زمیندار نے اپنے میراسی نو آکھیا گھوڑے دی مالش کر. میراسی تک کولی مخلوق نہ کداں کام کیتے ہوندے, وہ تھوڑی دیر تک مالش کریندا رہا. زمیندار گھر جا کے سو گیا, وہ بھی جا کے سو گیا. پچھو چور گھوڑا لے گئے. صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا گھوڑا غائب. انہوں نے کہا ابھی آج میری تو خیر نہیں, اے میں تب پہ جاونا زمیندار سوٹیاں نال. وہ اپنے گھر سے خرگوش لے باندھ کے نا اس کی مالش شروع کر دی. تھوڑی دیر میں زمیندار باہر نہیں گیا, وہ میرا گھوڑا کہ جی آئے کھلوتا ہے. کہ بے وہ یہ گھوڑا ہے, وہ تو خرگوش ہے, وہ سائیں گھوڑا ہے. ساری رات مالش کیتی ہے تو گھس 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 کے تے ایسا ہی اڑ بنیا کھلوتا ہے. سیال قوم ہے راجپوتوں کی, ان کی آگے ایک شاخ ہے ڈنگے سیال. ڈنگے سیال جنگ میں اچھے بڑے ذمہ دار ہیں. جہانگیر ڈنگا اب تو فوت ہو گیا مرحوم, بڑا گھوڑوں کا شوقین تھا بڑا. تو اس نے فون کیا اپنے ایک دوست کو, جنگ شہر, وہ گاؤں میں رہتے. آگے اس کی بیٹی نے اٹھایا, چھوٹی بیٹی. اس نے کہا آپ کے ابو کہاں ہیں؟ کہا وہ تو نہیں ہے. کہا اچھا ان سے کہنا کہ جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا. ڈنگا کا کاسٹ ہے. تھوڑی دیر بعد
اس کے دوست کا فون آیا ہنستے ہوئے، کہا یار جہانگیر میں آج تو بڑا لطیفہ ہو گیا. اسے کیوں ہے؟ اسے کہا میں گھر آیا تو میری بیٹے میں نے آخیا ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا. جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا. ایک ہمارے علاقے کا صحیح واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، صحیح واقعہ. ایک ہمارے علاقے کا لڑکا چھوٹی عمر میں بسوں پہ نوکری لگ گیا، اور بسوں کی صفائی کرنا، کیلنڈری کرنا، اور وہ ڈرائیور کے ساتھ ہیلپر وہ لگ گیا. تو ان کا کام ہوتا ہے عام طور پر گاڑی کا وہ ٹکٹیں وغیرہ اور گاڑی کو صاف کرنا، پھر گاڑی کو کہیں آگے پیچھے کرنا، ریورس کرنا. تو استاد جی آن دیو، استاد جی جان دیو، یہ ان کا محاورہ بن جاتا. آن دیو جی، آن دیو، آن دیو، جان دیو جی، جان دیو، جان دیو، یہ محاورہ بن جاتا. اس کا نکاح ہونے لگا. تو مولوی صاحب نے کہا بھائی فلانے دی 500 روپے مار دے تیرے نکاح دیتی تو قبول کیتی. آندا جی آن دیو. تو اس کا بھائی بیٹھا تھا، تو اس کو کون ہی ماری. تو وہ کہنے لگا جی جان دیو. اسکول پڑھتے تھے نا جب، تو پڑھنے کا تو شوق تھا نہیں. سب ذمہ داروں کے بیٹے ہم سب، کوئی تقریباً 99% ہم ذمہ داروں کے بیٹے، اور کسی کو شوق نہیں. اور جو 2-4 لڑکے تھے اس طرح متوسط گھرانوں سے، وہ پڑھتے تھے بہت زیادہ، ہم نہیں پڑھتے. تو ایک تھا میلسی کا کھچی محمد خان اور میں، ہم دونوں نے نا پیٹ میں درد کر لیا اور چھٹی کرنے کے لیے کہ بھائی اسکول نہ جائیں. تو میں تھوڑا عقل مند تھا، وہ ذرا بالکل ہی بدھو تھا. میں نے وہ کچن سے راکھ لے کر آیا اور اس پر تھوڑا پانی ڈالا، تھوڑی تھوکیں ڈالی الٹی کا نمونہ بنانے کے لیے کہ مجھے الٹی آئی. ہمارا جو سورنڈنٹ تھا نا وہ بڑا سخت تھا، بہت مارتا تھا. تو ہم دونوں نے نا بیماری کا بہانہ بنا کے چھٹی کر لی. اچھا اب ہم گپے مار رہے تھے. جب لڑکے چلے، پہلے ہم ہوں کرتے رہے، جب لڑکے چلے گئے ہم رضائیاں، سردیوں کا زمانہ تھا، ہم رضائی پھینک کے گپیں شروع کر دی. کافی دیر ہم گپے مارتے رہے. میری چھٹی حص نے کہا کہ لگتا ہے اب ناظم صاحب آئیں گے چکر لگانے. وارڈن، تمہارے یہاں ناظم ہوتا ہے تو وارڈن صاحب چکر لگانے آئیں گے، تو کہیں ہم موقع پہ پکڑے نہ جائیں. تو میں نے تو رضائی اوپر لی اور لیٹ گیا. اور وہ جو تھا نا اس نے دیکھا میں باتیں بند کر دی ہیں، وہ بھی رضائی اوپر لے کر لیٹ گیا. تھوڑی دیر تو لیٹا رہا، پھر اس نے گانے شروع کر دیے. تو وہ گانا گا رہا، گلاں دل دیاں دل وچ رہ گئیاں شمع پہ گئیاں، زور سے. اس کو پتا کوئی بھی نہیں. طالب صاحب اندر آ گئے، میرے اوپر بھی رضائی، اس کے اوپر بھی رضائی. اب وہ گلاں دل دیاں دل وچ رہ گئیاں شمع پہ گئیاں، اور اوپر سے طالب صاحب نے رضائی ہٹائی، وہ شمع پہ. وہ کیا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ وہ ان کے دوست کی کہیں شادی تھی، تو جو بے وقوف ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو بہت سوالات پوچھنے کا شوق ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد کیا ہوگا اور کیا بیگم سے بات چیت کیسے شروع کرنی ہے. کیا وہ پاگل ہوتے ہیں یہ لوگ. تو یہ آ گیا ان کے پاس، ہمارے جو دوست، نام نہیں لوں گا میں، بیٹھے ہوئے ہوں گے یہاں پہ. ایسا نہ دوبارہ پٹیں دولہے کے ابا سے. پھر یہ ایک دفعہ تو پٹ چکے ہیں، دوبارہ نہ پٹیں گئی، زخم تازہ ہو جائے گا نا ان کا. تو وہ دولہا جس کی شادی تھی، رخصتی تھی رات کو، وہ آیا ان کے پاس ایسے ہی پوچھنے پاچھنے کے لیے. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی دیکھو، زوجہ کے پاس جانے سے پہلے اذان دینی ہے تم نے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نرینہ اولاد پیدا ہوگی صحت مند. میں نے تو صرف اتنا واقعہ سنایا تھا. انہوں نے کہا کہ پورا اس طرح ہے کہ اذان بھی کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے دینی ہے. اذان کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے دینی ہے. اور جب اذان شروع کر دو تو درمیان میں رکنا نہیں ہے. درمیان میں رک گئے معذور بچہ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے نا.
اب یہ جناب شروع ہو گیا, مذاق کیا تھا اس نے, مذاق کیا تھا, وہ سیریس ہو گیا. اب وہ دلہن بیٹھی بھی ہے, یہ ڈریسنگ ٹیبل پہ چڑھ گئے نا, اس سے زیادہ اونچی جگہ ان کو نظر نہیں آ رہی تھی, تو شکر ہے الماری پہ نہیں چڑھا. الماری پہ سے نہیں چڑھے کہ بھائی جب چڑھ جاتا الماری پہ تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی. وہ بیوی کہتی کسی بندر سے میری شادی ہو گئی ہے. وہ ایک آدمی گیا نا نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس کہ مجھے وہم ہو گیا کہ میں بندر تو نہیں ہوں. تو ڈاکٹر نے بولا پنکھے سے اترو گے تو میں علاج کروں گا نا اپنا, پنکھے سے تو نیچے اترو. تو ڈریسنگ ٹیبل پہ کھڑے ہو کر انہوں نے اذان کہنا شروع کی. اب وہ دلہن پاگل ہو گئی, چیخنے لگی یہ کیا کر رہا ہے بھائی, پاگل تو نہیں ہے. اور جا کے نا دروازہ بجا رہی ہے. تو یہ اذان کے دوران اس کو کہہ رہے حی علی الفلاح, اس کو اشارہ کر کہ نہیں کرو. اذان بھی چل رہی ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, اور اشارہ کر رہے کہ نہ نہ نہ. وہ دروازہ کھولا, دولہا کے ابا نے, دلہن کہہ رہی اس کو دیکھو کیا ہو گیا, یہ کون ہے, پاگل ہے. بھاگ گئی, وہ ظاہر ہے بھاگنا ہی تھا اس نے, گھر چلی گئی. تو نفسیاتی پاگل ہے. تو وہ صاحب مجھے سنا رہے تھے کہ صبح دولہے کے ابا آئے, انہوں نے پہلے دولہے سے تفتیش کی نا کیا ڈرامہ ہے بھائی, تو اس نے بتایا وہ فلاں صاحب نے. تو کہہ رہے صبح آتے ہی انہوں نے گریبان سے پکڑا, بات چیت شروع کرنے سے پہلے مکے لگانا شروع کر دی. کہہ رہے میں پوچھ رہا ہوں مسئلہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ میرے بیٹے کو تو نے کیا سکھایا. کہتے ہیں میں نے کہا اس میں خود سینس نہیں ہے کہ جو بھی جو سکھا دے آپ سیکھ لو گے کیا, کیا خیال ہے بھائی. یعنی کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے تو آپ اس پہ عمل شروع کر دو گے, اس میں اتنی عقل نہیں ہے, تو مکے تو اس کے لگاؤ جا کے. تو وہی ہے کہ وہ ایک آدمی تھا تو اس کی بیوی میکے گئی تھی, دن اوپر ہو گئے تو بیوی آئی نہیں. اس نے بیوی کو میسج کیا کہ کب آؤ گی. بیوی نے آگے ایک اور بات لکھ دی, کوئی بات بھی تھی. اس نے تھوڑی دیر بعد پوچھا تم یہ بتاؤ کب آؤ گی. اس نے پھر کوئی اور ایک کو بات ادھر لکھ دی. خاوند نے پھر پوچھا تم یہ بتاؤ آؤ گی کب. سمجھ آ رہی, باقی باتیں چھوڑو, تم نے آنا کب ہے. اس پر پھر اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو ایک لطیفہ لکھا. میں نے کہا ایک شیر تھا جنگل میں, اس نے جانوروں سے کہا بھی اپنے ماتحتوں کا خیال بھی کرو اور اپنے ماتحتوں سے پوچھ گچھ بھی کیا کرو, اور یہ گڑبڑ کریں تو ان کی ٹھکائی بھی کیا کرو. ایک بندر تھا, اس نے خرگوش کو بلائی ذرا. خرگوش مستیاں کر رہا تھا, کھیل رہا تھا, مٹک مٹک چل رہا تھا. بندر کی طرح خرگوش آیا. بندر سے خرگوش نے پوچھا تو یہ دس تو ٹوپی کیوں نہیں پائی. یہ پنجابی سب سمجھتے ہیں نا. بندر نے پوچھا بھائی تو نے ٹوپی کیوں نہیں پہنی. اس نے کہا جی میرے کان لٹکتے ہیں, لمبے ہیں, تو ٹوپی پہنتے ہو تو اتر جاتی ہے. اس نے لگائی کس کے, چنڈ مر گیا, دفعہ ہو جا. دوسرے دن پھر جب بندر گیا تو یہ خرگوش کھیل رہا تھا. اس نے ادھر آ جی. اس نے کہا تو نے ٹوپی کیوں نہیں پہنی. اس نے کہا جی میں نے کل بھی تو دسیا جی میرے کان لمبے نے, ٹوپی کھلون دی انہوں نے, پھر ایک کرنا مٹ سٹی نس جا. بندر اتر ہوتا چلا گیا. کل پھر اس نے دیکھا کھیل رہا, تو اس نے کہا تو ٹوپی کیوں نہیں پائی. انہوں نے کہا جی میں تو کل بھی دسیا سی, پرسوں بھی دسیا ہے, میرے کان لمبے نے, ٹوپی کھلو, پھر چھنڈی ایک ہوتے. اس نے پھر ایک لگا دی. بندر بڑا پریشان ہے, کیا کرے. تو خرگوش بڑا پریشان, کیا کرے. اس خرگوش نے جا کر شیر کو شکایت لگائی. اس نے کہا جی آپ نے آرڈر تو دے دیا, ماتحتوں کا خیال کریں. میرا افسر باندر روزانہ میری ٹھکائی کرتا ہے, اور مسئلہ ہے کہ تو نے ٹوپی کیوں نہیں پہنی. میں نے ایک دن اپنا عذر بتایا, پھر مار کھائی ہے, پھر عذر بتایا, پھر مار کھائی ہے, تیسرے دن کیوں, پھر مار وہی کھا رہا ہوں. شیر نے کہا اچھا. اس نے بندر کو بلایا. بندر کو بلا کر کہا بھائی مارتے ہیں ماتحتوں کو لے کر, کوئی بہانہ تو ٹھیک ہونا چاہیے. تو ایک ہی بات پر ایک دن مارتا ہے, پھر دوسرے دن مارتا ہے, اس طرح تو پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے. مارو لیکن کوئی بہانہ ٹھیک ہو. اب دیکھو میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں. آپ خرگوش کو بھیجو کہ جاؤ سموسے لے کر آؤ. وہ سموسے لے کر آ, پھر پوچھو چٹنی لایا ہے, وہ جی نہیں, اس کو لگا دو ایک, چٹنی کیوں نہیں لایا. اگر وہ کہ جی لایا ہوں, تو پھر پوچھو کون سی لایا ہے, دہی والی یا آلو بخارے والی. کہ دہی والی, پھر ایک لگاؤ, آلو بخارے والی کیوں نہیں لایا. اگر وہ لایا آلو بخارے والی, پھر مارو, وہ تو دہی والی کیوں نہیں لایا.
इस तरह मारते हैं। क्या ठीक है। अब शेर बंदर को समझा रहा था और खरगोश छुप के सुन रहा था। कल बंदर ने खरगोश को बुलाओ, कहा समोसे लाओ। खरगोश गया, समोसे ले आया। अब उसने समोसे भी लाया और चटनी लाया दही वाली, और साथ चटनी लाया आलू बुखारे वाली। अब कैसे मारूं? बंदर ने पूछा, हाँ भाई समोसे आ गए? जी हाँ। चटनी आंदी आ? जी ले आया हूँ। केड़ी आंदी आ? उसने कहा जी मैं दही वाली भी लाया हूँ और मैं आलू बुखारे वाली भी लाया हूँ। बंदर ने एक मारी टिका के, उसने कहा तू छड़, तो 10 टोपी क्यों नहीं पाई? एक दिन मैं नाज़िम मालियात जामे फारूकी में चला गया, जेब मेरा खाली था। नाज़िम मालियात से मैंने कहा बदबख्त 15-20 हज़ार रुपये दे दो, इमरजेंसी में तनख्वाह आ जाएगी तो ले लेना, करेंगे कोई तरतीब, किसी मुरीद को फंसा देंगे, आप 15-20 हज़ार दे दो। उसने कहा हजरत आप कर्जा न ले, आपके लिए किसी ने कोई लिफाफा दिया। मैंने कहा बाबा मुझे 15-20 हज़ार चाहिए, लिफाफा से मेरा क्या होगा? उसने कहा ये लिफाफा मैं नहीं जानता, एक बंदा आया, उसने कहा 2 महीने से मैं अमेरिका से आया हूँ, अब मैं वापस अमेरिका जा रहा हूँ, मौलवी मेंगल से मिलना है मुझे, लेकिन आप न मिल सके तो वो चला गया और ये लिफाफा दिया। लिफाफा जब हमने खोला 500-600 पता नहीं कितने उसमें डॉलर थे। मैंने कहा बाबा मुझे 20 हज़ार चाहिए, 15 हज़ार चाहिए, ये 500-600 डॉलर से मेरा गरीब का क्या बनेगा? उसने कहा अल्लाह के बंदे ये बहुत बड़ा पैसा है। मैंने तस्दीक नहीं की। उसने कहा आप थोड़ी देर सब्र करो, आधा पौना घंटे के बाद मैं मुस्लिम कमर्शियल बैंक से होकर के आ रहा हूँ, फिर आपको बता दूंगा। वो जब वहां से आया तो मेरे ख्याल में 42,000 या 43,000 वो लेकर के आ गए उन्हीं डॉलरों के। अब 500-600 डॉलर थे या इससे कम थे, लेकिन 40,000 जब ये बने, अब अमेरिका के डॉलर देखने में तो बहुत कम है, मिकदार में तो बहुत कम है, लेकिन पावरों का ज्यादा है। पाकिस्तानी पैसा तो ज्यादा है लेकिन उसमें पावर नहीं है। मैंने उस दिन से तौबा किया कि मैं अमेरिका की मुखालफत नहीं करूंगा। As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High.